حق ٹی وی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حق ٹی وی کے معزز سامعین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مختصر سا تعارف حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا کرایا تھا، جس میں ہم نے ایک مشہور واقعے کا ذکر کیا تھا جو ان کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھا۔ اب ہم ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مشہور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں۔ شیخ محمد قازوینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار ان کے کچھ دوست اپنا مال لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جب لوگ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک سینکڑوں مسلح سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے تجارتی قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاجروں نے گھبرا کر حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی، یا سیدی، یہ رہزن و قزاق ہمارے سروں پر آ پہنچے، دعا فرمائیے کہ خدا ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی صحرا میں ان کی آوازوں کی گونج باقی تھی کہ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان کھڑے مسلح سواروں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے، اے سوارو ہم سے دور ہو جاؤ۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ یکایک تمام گھوڑے بھڑک اٹھے اور پھر اپنے سواروں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سواروں نے بار بار لگامیں کھینچی مگر گھوڑے بھاگتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ دور دراز کے جنگلوں میں روپوش ہو گئے۔ پھر جب یہ تاجر حضرات کامیاب سفر کے بعد جیلان واپس آئے اور انہوں نے اپنے مقامی دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، واللہ شیخ تو یہیں موجود تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جیلان کی حدود سے باہر نہیں گئے۔ حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا، کنیت ام الخیر اور لقب امۃ الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی اور جس نوجوان سے سید فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے اور انہی ماں باپ کی روشن ترین نشانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خدا قادر مطلق بھی ہے اور بے نیاز بھی۔ وہ بت پرستوں میں پیغمبر پیدا کرتا ہے اور پیغمبر کی نسل میں نافرمان اولادیں۔ یہ اس کی قدرت اور خلاقی کی عجیب مثال ہے، ورنہ عام طور پر جب اللہ اپنے کسی مخصوص بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی زمین بھی ہموار کرتا ہے جس میں دنیا کی بہترین فصل پیدا ہو سکے۔
ایک نوجوان جو اپنے عہد میں پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی مرد پاک باز کے فرزند تھے۔ ایسے فرزند کہ جس پر ماں باپ ہی نہیں، سارا عالم اسلام ناز کرتا تھا، اور یہ سلسلہ ناز ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ 850 سال گزر جانے کے باوجود اس مجلس ادب میں گناہ گاروں کا تو ذکر ہی کیا، ہر دور کا بڑے سے بڑا ولی بھی خوف سے لرزتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیب النسب سید تھے۔ والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبد القادر اور لقب محی الدین، یعنی مذہب کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے۔ آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ نے فرزند صالح عطا فرمایا اور وہ میرے بیٹے کے مانند ہے، اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی پیدائش کی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ پھر وہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی منزل تک پہنچے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آ سکا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ آخر چند لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا، سیدہ، کیا تمہیں رؤیت ہلال کی کوئی خبر ملی ہے؟ جواب میں سیدہ نے فرمایا، آج میرے عبد القادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ کچھ دن بعد شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ خود حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم بھرا ہوا ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر نے بھی ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد محترم بیمار ہوئے اور دارِ فانی سے رخصت ہو گئے۔ اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں یہ بات مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ عہد تفلیحی میں سایہ پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زندگی کیسے بسر ہوگی اور دنیا میں کون ان کا پرسان حال ہوگا۔ مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بے سہارا بچے ساری دنیا کا مرکز نظر قرار پاتے ہیں
اور بڑے بڑے شاہان وقت ان کے آستانے پر کاسا سوال لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قدرت کی اسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہوئے، لیکن ابھی آپ کے نانا حیات تھے۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور محبوب نواسے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد طفلی دوسرے بچوں سے یکسر مختلف تھا۔ آپ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک غائبی صدا آپ کا تعاقب کرتی، اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ، اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چھپ جاتے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز کب ہوا، پھر بھی ایک مستند روایت موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں حصول علم کی غرض سے مکتب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ جواب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ رستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے، پھر جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ 18 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسان رستے سے گزرا تو اس علاقے کے ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے مذاق میں پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے لٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ آخر سردار کے اشارے پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جامعہ تلاشی لی گئی، مگر ڈاکوؤں کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو قبا کے دبیس استر میں بغل کے نیچے ٹانگی گئی ہیں۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی، آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام ڈاکوؤں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشاندہی نہیں کرتا تو وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا، اس لیے وہ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا اور کہنے لگا، لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنی ان اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
اور آپ نے جواب دیا۔ رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا۔ یہی میری والدہ کا حکم تھا۔ اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ یہ سننے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار پر سکتہ طاری تھا۔ پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لفظوں کی حرارت سے پتھر بھی پگھل جائے گا۔ عجیب انقلابی لمحات تھے۔ جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا، اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ ساتھی لٹیروں نے پوچھا، سردار یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکوں کے سردار نے جواب دیا، افسوس میں ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اس قدر پاس ہے، اور میں اپنے اس عہد کو دن میں کئی بار توڑ دیتا ہوں جو میں نے خالق کائنات سے کیا ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے لوٹا ہوا تمام مال تمام مسافروں کو واپس کر دیا، اور حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم لیا اور کہنے لگا، تو عظیم ہے کہ مجھ جیسی گری ہوئی ذات والے آدمی اور مجھ جیسے پستی میں گرے ہوئے انسان سے ملا۔ تو میرا رہنما ہے کہ تو نے مجھے سچائی کا رستہ دکھایا۔ تو حق کی روشنی ہے کہ اگر آج کی رات تجھ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ پھر ڈاکوں کے سردار پہ ناقابل بیان وحشت طاری ہو گئی، اور وہ رات کے سناٹے میں چیختا ہوا کہیں گم ہو گیا۔ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت تھی جس نے ایک ڈاکوؤں کے سردار کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ حق ٹی وی کے معزز سامعین، آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں آگے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔